میری آج کی یہ جو وعظ ہے یہ وعظ بہت دھیان سے سننا، اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی سنتے ہیں لیکن ادھر ادھر دھیان ہو جاتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ وعظ کا سننا بھی عبادت ہے، وعظ کا کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی بھی شخص کو دین کا ایک لفظ بھی سکھاتا ہے تو نبی کریم فرمایا کہ اس کو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ ہماری دعا کے اندر اللہ کا کلام کا ایک پارٹ ہے۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن اوف بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ بیعت رضوان کے وقت جب لوگوں نے رسول اکرم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا شک کیا، انہیں بیعت ہو گئی، اس کے بعد کی بات کرتا ہوں، اور بیعت کس حالت میں ہوئی، کیوں ہوئی، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے بیعت کر لی۔ رسول اکرم یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، لیکن حج نہ ہوا۔ نبی کہنے لگے کہ چلو ہم حج کو چلیں۔ 10,000 آدمی نبی کے ساتھ گئے۔ بعضوں نے فگر کم زیادہ کہی ہے، لیکن رسول پاک مکہ کے نزدیک پہنچ کے اٹک گئے، بلکہ روکے گئے، اور آپ کو ایک ایگریمنٹ پہ سائن کر کے واپس آنا پڑا۔ حج نہیں ہوا۔ اسلام کے ایک برگزیدہ آدمی جو دنیا اسلام میں بڑے مشہور اور بڑی عزت پاتے ہیں رسول کے بعد، خصوصاً سنیوں کے اندر، وہ ہیں حضرت عمر۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی نبوت کے اوپر کبھی شک نہ آیا، لیکن یہ بیعت رضوان کے وقت مجھے نبوت پہ شک آیا کہ کیا یہ نبی سچا ہے۔ اللہ فرمایا جن لوگوں نے اے محمد تیرے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے، بیعت کی ہے، انہوں نے یعنی تیرے ہاتھ پہ نہیں مگر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں چھوٹے چھوٹے بڑے نقطے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے اتری کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ ان الذین، خصوصاً طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انہوں نے یعنی خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی جنہوں نے یہ شک کیا کہ نبی کی نبوت میں مجھے شک آیا، یہ ان کے لیے ایک ٹانٹنگ ہے کہ تم نے نبی کے ہاتھ پہ نہیں لیکن میرے سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرمایا انما الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن فمن نقص
مگر جنہوں نے اس پرومس کو توڑ دیا یا توڑیں گے، نقص کیا، انہوں نے خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، لیکن جنہوں نے یہ کیے ہوئے پرامس کو نبھایا، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ، وفا کی جنہوں نے اس عہد کو علیہ اللہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو جنہوں نے وفا کیا، ان کے لیے اس دنیا اور اس دنیا میں، یہ دو لفظ اس میں ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اجرا عظیما، فسیؤتیہ اجرا عظیما، بے شک ان کے لیے خدا نے بہت بڑا اجر، بہت بڑا نیک بدلہ، بہت بڑا انعام ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے متعلق ملتا جلتا ایک بات ہے جی، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، دین لیا، بیعت کرنے سے ہم دین اختیار کرتے ہیں۔ جس نے بیعت نہیں کی، حضر امام کی، اس نے دین اختیار نہیں کیا۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر لوگ نبی کی بیعت کرنے آیا کرتے تھے، اور بعض ایسے بیمار یا بوڑھے کے جو نہیں چل سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی طرف سے ان کی فیملی والے آ کے کہا کرتے تھے کہ یا نبی، میری ماں یا باپ یا فلانا بہت سخت بیمار یا محتاج ہے، نہیں آ سکتا، آپ اس کی طرف سے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کا قول و اقرار قبول کرو۔ اور نبی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، اور جو شخص ہوتا تھا بیعت کرنے کے لیے اس کا ہاتھ نیچے رہتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ فوق ہے، فوق یعنی اس کے اوپر رہتا ہے۔ دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے جو چلے، راہ چوکا پاپی ساتھ سو کھڑیا، وہ پاپی گنہگار، کیونکہ اس نے بیعت توڑ کے اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیا، گنہگار ہو گیا، اس کی بیعت ٹوٹ گئی۔ آپ مرادا جیوا دوزخ چلیا، بھرم مت بھولو، بھائی نمی چالو مرنا۔ اے بھائیو، اس نے اپنے ساتھیوں کا راستہ چھوڑ دیا، گمراہ ہو گیا اور دوزخ میں گیا۔ اے بھائیو، تم شک نہیں کرنا۔ جماعت سے معافی چاہتا ہوں، مجھے عادت نہیں پانی وانی پینے کی، لیکن کچھ دنوں سے گلا خراب ہے۔ کہ شمس کا یہ گنان کا پاٹ اللہ کے اس کلام سے ملتا جلتا ہے کہ جنہوں نے وعدہ توڑ دیا، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس بیعت کو، نبی کے ساتھ کی ہوئی بیعت خدا کے ساتھ کی ہوئی بیعت کے برابر ہے۔ ایسی بہت جگہوں کے اوپر خدا تعالیٰ نے اس قسم کے اشارے کیے ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کی کہ جب تک دین میں آنے کے لیے ہم بیعت نہیں دیتے تب تک ہم دین میں داخل نہیں ہوتے۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر بیعت لی جاتی تھی، آج بیعت کون لے لے؟ ہم تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا نور رسول اکرم کی آل میں سے علی نبی کا جانشین ہمارے پاس اولی الامر بیٹھا ہے، اور ہم اس کی بیعت کرتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم کی غیر حاضری کے اندر اس کے جو رفقا یا اس کے جو رشتہ دار تھے، وہ لوگ کسی محتاج یا بیمار آدمی کی طرف سے، بوڑھے کی طرف سے نبی کے حضور میں جا کے بیعت کیا کرتے تھے،
اور کبھی کبھی نبی کریم عاملوں کو مقرر کر کے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے. جیسے کہ یمن کے اندر ایک دفعہ حضرت رسول اکرم نے حضرت علی کو بھیجا، ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا. حضرت معاذ بن جبل نبی کے بہت اچھے صحابیوں میں سے تھے. معاذ بن جبل کہتے ہیں، یا نبی، میں اگر کسی بات میں اٹک جاؤں تو میں کیا کروں؟ فرمایا قرآن شریف میں سے اس کا جواب ڈھونڈو. پھر کہنے لگا، یا نبی، قرآن شریف میں سے مجھے وہ چیز نہ ملے تو؟ فرمایا میرے فرامین میں سے ڈھونڈو. یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ قرآن شریف میں ممکن ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے لیے، سوشل باتوں کے لیے بہت سے ایسے فرمان نہ بھی ملے، اور اس وقت تک قرآن پاک مکمل بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر اس نے عرض کی کہ یار حضرت، مجھے کوئی ایسی بات درپیش آ جائے کہ قرآن شریف میں سے بھی مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملے، مجھے آپ کے فرمانوں کے اندر سے بھی مجھے کوئی چیز نہ ملے، تو میں اٹک جاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا خدا کو یاد کر کے اپنی عقل سے کام لو. تو نبی کریم اپنے زمانے کے اندر عاملوں کو اپنی طرف سے اپنے گماشتے بنا کے، ایجنٹ بنا کے، ریپرزنٹیٹو بنا کے دوسرے ملکوں کے اندر دینی کام اور خاص طور پہ بیعت لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، جس کو آج کل اس زمانے میں عامل کہتے تھے، آج ہم مکھی کہتے ہیں، کامریا کہتے ہیں. مکھی کامریا کا نام نبی کریم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ایک ایسی جماعت ضرور تھی کہ جو عام مسلمانوں سے الگ تھلگ، مسلمانوں کے اندر ہی 40-50 ایسے چنیدہ آدمی تھے نبی کے اصحابوں میں سے کہ جن کے درجے بہت بڑے تھے، اور ان کو نبی کریم مذہب کی باریک اور بھید والی چیزیں اسرار بتایا کرتے تھے اور دروازے بند کر کے بتاتے تھے. ان 40-50 آدمیوں کے نام لسٹ ہے، مگر ان 40-50 آدمیوں کی کہ جن کو رسول اکرم رموز دین اور اسرار سکھایا کرتے تھے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، حضرت عمر کا نام نہیں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام نہیں ہے، حضرت عثمان کا نام نہیں ہے. حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے زندگی میں کبھی شک نہ ہوا نبوی کی نبوت پہ، لیکن رضوان کے موقع پہ. پیر شمس کہتے ہیں کہ جس نے دین لے کے بیعت کر کے چھوڑ دی اور اپنے دعوے کے اوپر چلا، دعویٰ کا مطلب کلیم ہوتا ہے، دعویٰ کہتے ہیں میں ایسا کہتا ہوں، میں ایسا مانتا ہوں، اس کو ہم کلیم کہتے ہیں. جیسے کہ کورٹ میں جا کے ہم کسی آدمی کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کیس کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، میں ایسا کہتا ہوں، اس نے یہ کیا ہے. تو جس نے دین کو لیا اور پھر چھوڑ دیا، یعنی بیعت میں نقص کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوا، خود کے راستے پہ چلا اور دوزخ میں گیا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے بیعت توڑی اس نے خود کا ہی نقصان کیا، خود کے لیے ہی اس نے برائی کی. اس بات کے لیے کہ نبی کریم کے زمانے کے اندر ظاہر میں مسلمان سب ایک تھے، سب نماز پڑھتے تھے، اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی کہ اللہ کی فوجیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئیں. رسول اکرم نے جب آنکھیں بند کی تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ آپ کے آخری حج کے موقع کے اوپر 1.25 لاکھ آدمی تو آپ کے ساتھ تھے. فگرز نہیں ہے ہمارے پاس، مردم شماری نہیں، لیکن 4-5 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم تک جتنے بھی انبیاء کے حالات ہم کو ملتے ہیں، اور وہ لگ بھگ
29 انبیاء ہیں 29 کہ جن کے حالات ہم کو ملتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں کہ اور کون سے انبیاء اور کہاں کہاں تھے، لیکن جتنے انبیاء کے حالات ملتے ہیں کسی بھی نبی کو اپنی زندگی کے اندر اتنی کامیابی کبھی نہ ہوئی کہ جتنی حضرت رسول اکرم کو اپنی زندگی میں ہوئی، اور یہ اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی اس کی. نبی کریم نے کتاب چھوڑی، نبی کریم نے اپنی اہل بیت چھوڑی، اور یہ تو ایک عام بات مشہور بھی ہے، مقبول بھی ہے. اگرچہ بعض ایسے آدمی غیر شیعہ گروپ کے اندر ہیں کہ جو اس بات کو نہیں مانتے اور غلط چیزیں کر ڈالتے ہیں، لیکن اگر ہسٹری کو آپ تلاش کرو تو یہ ایک سچ بات اور حقیقت ہے کہ رسول اکرم نے فرمان فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، میری اہل بیت کی طرف اور اللہ کی کتاب. اور اللہ کی کتاب کو تو خیر سب نے قبول کر ہی لیا، لیکن اہل بیت کے متعلق جھگڑا پڑ گیا. اور یہی بنیاد اور بنا تھی. اسلام کے اندر 2 ٹکڑے ہو گئے امت کے. بہت زیادہ میجورٹی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امامت کی انسٹیٹیوٹ کو قبول نہ کیا. یہ جو امامت کی انسٹیٹیوشن ہے شیعوں نے قبول کی. اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر برابر چلتے رہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو بعد میں یا آج ہم شیعان علی کہتے ہیں، اور ان کے اندر یہ امامت قائم رہی، امامت کی بنیاد قائم رہی. لفظ امام قرآن شریف میں بہت جگہوں کے اوپر بہت طریقوں سے آیا ہے. میں اس لفظ کے اوپر آج کچھ بولنا نہیں چاہتا، اور یہ جو موقع ہے یہ واعظ کا موقع ہے. میں اسکالرز کے اندر یا اسٹوڈنٹس کے اندر میں کوئی لیکچر نہیں کر رہا ہے. اور آپ لوگ الحمدللہ بڑے پکے اسماعیلی ہو، آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے رہتے ہو، آپ کو بہت سی چیزوں کی خبر بھی ہے. میں تو محض آپ کو بہت دفعہ اشارے کرتا ہوں یاد کرانے کے لیے. ایک گروپ جو چھوٹا تھا انہوں نے اپنے رہبر آقا سید نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا، اور یہی ایک وجہ تھی. نبی کریم نے جو فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت علی ہیں، محض اسی ایک پوائنٹ کے لیے ایک باریک پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. مالک بن نویرہ کے قبیلے نے جو تھوڑی دور رہتا تھا اور خیبر کے نزدیک اس کا علاقہ تھا، مالک بن نویرہ کے قبیلے نے، اور یہ قبیلے کا سردار تھا، حضرت ابو بکر کو زکوٰۃ دینے کی منع کی، انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کہ ابو بکر کو ہم خلیفہ نہیں مانتے. مطلب کہ تمام مسلمانوں نے مل کے اجماع تو نہیں کیا. اگر اجماع ہوتا تو یہ مالک بن نویرہ اور اس کا قبیلہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے اور زکوٰۃ دیتے، لیکن انہوں نے منع کیا. اور اس نے یہ دلیل پیش کی کہ غدیر کے موقع کے اوپر ہم سب نے حضرت علی کی بیعت کی ہے. دینداروں، ہم شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم شیعہ اسماعیلی ہیں، اور امامت ہمارے مذہب طریقے کی بنیاد ہے. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ نظاری ہے. ہم شیعہ ہیں اور علی کی امامت اور خلافت کے قائل ہیں. اور وہ لوگ کے جو شیعہ نہیں، وہ ہمارے مذہب کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. 1400 سال سے تمام شیعوں کے ساتھ خلفاء نے دشمنی کی. خلافت جو تھی
وہ 1920-21 تک چلی، رسول اللہ کے زمانے سے، حضرت ابوبکر کے ٹائم سے لے کے تو یہ 1921 تک خلافت چلتی رہی، جب سلطان عبد الحمید اور عبد المجید ترکی کے سلطان تھے، ان کے پاس خلافت تھی۔ کمال اتا ترک نے 1921-22 کے اندر ایک کودتا کر کے سلطان کو ہٹا دیا، اس کو اپنے محل کے اندر نظر بند کر دیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ خلافت ایبولش، خلافت کوئی چیز نہیں، مٹا ڈالی۔ اور اتا ترک نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے زمانے سے اگرچہ خلافت چلی آتی ہے، لیکن خلافت کوئی مذہبی آفس نہیں، یہ محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ ترکی کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے ہاں ایسے کچھ لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کی عمر 70 برس یا اس کے اوپر ہے، اگر ان کو یاد ہو تو 1921-22 کے یہ حالات انہیں پتہ ہوں گے۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس چھوٹی عمر کے اندر مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن بعد جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ تمام واقعات جو پیپروں میں پڑھا کرتے تھے میری نظر کے سامنے ہیں۔ تو خلافت اس زمانے سے چلی آتی رہی۔ ان تمام خلفاء نے صرف اس کے اندر 2-4 ایسے خلیفہ ہیں کہ جو بہت نیک دل اور دیانت دار تھے، عادل تھے، جیسے کہ حضرت، میں ان کو اس لیے حضرت کہتا ہوں کہ انہوں نے حق کیا۔ عمر بن عبد العزیز بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ بنی امیہ کا پہلا خلیفہ معاویہ تھا۔ 8ویں نمبر کے اوپر عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ حضرت ابوبکر نے جو صدق کا باغ بی بی فاطمہ کا جو پرسنل پراپرٹی اور ملکت تھی چھین لیا تھا۔ بی بی فاطمہ سے ان کی پرسنل پراپرٹی چھین لی تھی۔ جب بی بی فاطمہ نے، جس کے اوپر ان کا نبھاؤ تھا اکنامکلی، یہ ایک صدق کا باغ تھا جس کو اویسس کہتے ہیں انگلش میں، مدینے سے تھوڑی دور نزدیک ہی تھا، اس کے اندر کھجور کے درخت وغیرہ بہت تھے اور بھی پھل وغیرہ تھے کہ جس کو بیچ کے بی بی فاطمہ اپنے بچوں کو کھلاتی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بی بی فاطمہ کے زمانے کے اندر جو لائف کا ٹکڑا تھا، یعنی جو زندگی پسار کی تھی، تو بڑی غربت میں نکالی انہوں نے، مگر الحمدللہ وہ محتاج نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ اور حضرت ابوبکر نے بی بی فاطمہ کا یہ صدق کا باغ نیشنلائز کر لیا، چھین لیا۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ نے یہ باغ مجھ کو پرسنل باپ کے طور پہ وراثت میں دیا ہے اپنی بیٹی کو، اور نبی کریم نے ایک لکھ کے وثیقہ لکھا تھا، ایک ڈاکومنٹ لکھی تھی۔ بی بی فاطمہ اپنے گھر جا کے وہ ڈاکومنٹ لے کے آئی، اور یہ جب ڈاکومنٹ آئی تو حضرت ابوبکر خلیفہ خلافت کی تخت پہ، گادی پہ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پیش کیا، بیچ میں سے کھڑے ہو کے حضرت عمر نے چھین لیا اور اس کو پڑھے بغیر، دیکھے بغیر، کھولے بغیر اس کو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ نبی کریم کا نوشتہ، رسول اللہ کی تحریر کو حضرت عمر نے پھاڑ دیا۔ آپ کو یہ چیزیں بک سٹال میں، بک شاپوں کے اندر بکی ہوئی کتابوں میں سے نہیں ملیں گی۔ آپ کو اس کے لیے وہ ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ جو عام طور پہ لوگ باہر نہیں نکالتے۔ ہمارے ہاتھ میں جو کتابیں آتی ہیں یا غیر شیعوں کی لکھی ہوتی ہیں یا غیر مسلمانوں کی لکھی ہوتی ہیں، یورپینز اور امریکنز کی۔ مولانا حضرت امام نے 1975 کے اندر جب لندن کی انسٹیٹیوٹ بنائی اسماعیلی اسٹڈیز کے لیے، تو مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم شیعہ سورسز ڈھونڈو، تم شیعہ لٹریچر پڑھو، مگر افسوس کہ وہاں کے اسکالرز نے اس طرف کبھی دھیان ہی نہ دیا، اور سنی ازم کے اوپر ان لوگوں نے اپنی ٹریننگ شروع کی، اور جماعتوں کے اندر وہ لوگ کہ جو اسکالرز پڑھ کے انسٹیٹیوٹ سے نکلے، ان کو شیعہ ازم کا کچھ بھی پتہ نہ رہا۔ اب جا کے 10 برس کے بعد
جب اس ساری دنیا کے اسماعیلیوں سے ہو ہوا پہ ہوتے رہے تب کچھ جا کے تھوڑی یہ چیز تھمی ہے. کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ علی 10 برس میں مسلمان ہوئے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت امام کی فوٹو جو ہے وہ کفر ہے، یہ شرک ہے. کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ حضرت امام جو ہے وہ ہمارا ایک لیڈر ہے، امامت کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی نور گور کی بات نہیں. کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ جنان جو ہے وہ تو ایک گمک تھی ہمارے پیروں نے کہی. اور پیر کون ہے؟ پیر ایک دائی اور مشنری جیسے تھے. ہماری بنیادوں کو کاٹنا شروع کر دیا ان اسکالرس نے، اسماعیلی مذہب کی بنیادوں کو کاٹنا شروع کر دیا. الحمدللہ جماعت کے اندر ایسے زیادہ میجورٹی لوگ ہیں کہ جو ان کی شرارت میں نہیں آئے. یاد رکھو دیندارو، میں آج کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے اس کی بنیاد نور کے اوپر ہے، اس کی بنیاد محبت کے اوپر ہے، ولایہ کے اوپر ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد ان مسلمانوں کو کہے کہ میں نے اتنی دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائی، تم جاہل تھے، لڑتے تھے، دشمن تھے، میں نے تمہیں دین اسلام بتایا تو رسالت کا میرے کو کوئی بدلہ یا عوض یا قیمت یا اجر نہیں چاہیے. قل لا اسألکم الی اجر الرسالت، کہہ دے ان لوگوں کو، عربوں کو، کہ میرے کو رسالت پنا میں نے کیا، نبوت کی میں نے اور تم کو دین اسلام بتایا، میرے کو اس کا کوئی بدلہ عوض قیمت کچھ نہیں چاہیے. الا فی المودۃ القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت جو ہیں نا ان سے تم محبت رکھو. یعنی اللہ نے مسلمانوں کو رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے قرآن پاک میں حکم کیا، اور خود رسول اکرم نے بھی یہی فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو. حضور نے اس بات کو لوگوں کے سامنے کر کے بھی بتایا. حضرت حسن آیا کرتے تھے، جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے تو حضرت حسن کو، آپ کو تو معلوم ہے کہ عرب لوگ بہت لمبا چوڑا جبہ پہنتے ہیں، اوپر نیچے آ جاتا ہے، تو حضرت حسن کو اندر بغل میں ٹھنڈی وقت تھا اور نبی کریم نے اپنے اس چھوٹے نواسے کو سینے کے ساتھ لگا کے اندر رکھا ہوا تھا اور اوپر سے وہ جبہ پڑا تھا. ادھر بلک نکل آیا نا، سامنے سے ایک اصحابوں میں سے ایک شخص آئے، رسول پاک کو سلام کیا تو اس نے یہ بلک نکلا ہوا دیکھا تو پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے؟ تو حضور نے ایسا کر کے بتایا تو حضرت حسن سوئے ہوئے تھے، باہر ٹھنڈی تھی، سینے کے ساتھ چپکا رکھا تھا. امام حسین علیہ السلام کو ایک دن کندھے کے اوپر اس طرح سے رکھے جیسے آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، ایک پاؤں اس طرف تھا ایک پاؤں اس طرف تھا، اور نانا جان کی زلفیں پکڑی ہوئی تھیں، پگڑی تھی اوپر لیکن آپ کی زلفیں لمبی تھیں. تو حضور امام حسین علیہ السلام نے ان زلفوں کو پکڑا ہوا اور نبی کریم نے حضرت حسین کے پاؤں پکڑے ہوئے، اور یہ نانا اور دوہترا یہ چلے آتے تھے. سامنے سے حضرت ابو بکر ملے تو دیکھ کے کہنے لگے واہ واہ کتنی اچھی سواری ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں ہاں سوار بھی بہت اچھا ہے. سواری کا مطلب رسول اللہ کے جس کے اوپر وہ سوار ہیں، لیکن آپ فرمایا کہ ہاں سواری اچھی ہے لیکن سوار اس سے بھی اچھا ہے. ایک دن حضرت رسول پاک نماز پڑھنے بیٹھے، ساری جماعت پیچھے ہے، اور اس زمانے کے اندر عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں. مرد آگے ہوتے تھے، ان کے پیچھے لڑکے بچے ہوتے تھے، اور بالکل آخر کے اندر عورتیں رہتی تھیں. یہ وہ زمانہ تھا دینداروں کہ جب لوگوں کے پاس اچھی طرح پہننے کے کپڑے نہیں تھے، خصوصاً عربستان میں غریبی بھی بہت تھی، بہت تھوڑے آدمی تھے کہ جو مالدار تھے، اور یہ بھی تھا کہ کپڑا اور ایسی چیزیں ادھر بنتی نہیں تھی، دوسرے ملکوں سے آتی تھیں، اس کے لیے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے.
اور اچھی طرح سے سطر نہیں ڈھانکا جا سکتا تھا. آپ نے فرمایا بچے عورتیں ضرور آؤ. عورتیں سب سے آخر میں رہتی تھیں, ان کے آگے بچے ہوتے تھے اور بچوں کے آگے مرد ہوتے تھے. اور جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو حکم یہ تھا کہ عورتیں فوراً جلدی سے بھاگ جاؤ اپنے گھر میں, کیونکہ بہت سی ایسی عورتیں تھیں کہ جن کے کپڑے اتنے اچھی طرح بدن پہ نہیں رہ سکتے تھے. تو نبی کریم نماز پڑھاتے تھے. کسی سجدے کے اندر نبی کریم نے سر جلدی سے نہیں اٹھایا. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. اصحابی سوچنے لگے کہ کیا حضور وفات پا گئے. تو کسی نے ایسا سر اٹھا کے جو دیکھا تو رسول اکرم سجدے میں ہے اور حضرت امام حسین گردن مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, اور وہی حالت کے نبی کریم کی زلفیں جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں. کافی دیر تک بیٹھے رہے. شیعوں نے اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کر کے چلو اس قسم کی کچھ شاعرانہ باتیں بھی کر دی ہیں کہ وہی نازل ہوئی کیا محمد, جب تلک کہ یہ حسین نہیں اٹھے تب تلک سر نہیں اٹھانا. مگر اس وحی کا کوئی بھی روایت کے اندر یعنی ایسا سلسلے کا کچھ پروف نہیں. ہاں کتابوں میں یہ ضرور ہے کہ حضور کی گردن پہ حضرت امام حسین بیٹھے تھے اور آپ نے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسین خود اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے, اور جب نیچے اتر گئے تو رسول اکرم نے سجدہ پورا کیا, قیام کیا یعنی کھڑے ہو گئے اور حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا لیا کھڑے کھڑے. جب رکوع میں جاتے رہے تو بھی گود میں رہے, لیکن سجدہ کرنے سے پہلے امام حسین کو بھی زمین پہ رکھ دینے پھر سجدے میں جاتے تھے. کتنی محبت ہونی چاہیے کہ عبادت کے اندر بھی خلل ہو رہا ہے مگر اپنے اس نواسے کے ساتھ یہ محبت ہے کہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب تک وہ نہیں اٹھا تو اللہ کے حضور میں سجدہ بھی لمبا کر دیا. رسول اکرم اپنی اس اولاد سے جتنا پیار کرتے تھے ساری کی ساری چیزیں میں آج نہیں کہہ سکتا. ایک دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. علی کے ساتھ بھی ایسی ہی محبت تھی, فاطمہ کے ساتھ بھی ایسی محبت تھی, اور بی بی فاطمہ کے ساتھ تو ایسی محبت تھی کیونکہ چھوٹی تھی اور اماں گزر گئیں, اور نبی نے ماں کا بھی کام کیا باپ کا بھی کام کیا. اس کو وہ پیار دیا کہ جو ماں اور باپ مل کے پیار دیتے ہیں. حضور کی شادی بھی ہو گئی تھی, بی بی فاطمہ کی ماتا کی فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی, پھر بھی رسول اکرم اس کو اتنا چاہتے تھے کہ آپ اصحابوں میں بیٹھے ہوئے نا اور کبھی حضرت بی بی فاطمہ آویں تو نبی کریم اپنی اس بچھائی ہوئی کمبلی سے کھڑے ہو جاتے تھے, بیٹی کو لے کے اس کو پیشانی پہ چومتے تھے اور وہ رسول اللہ کا ہاتھ چومتی تھی, اپنے بازو میں بٹھاتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. ایک دن اسی طرح سے ہوا چل رہی تھی, ٹھنڈی تھی, موسم بھیگا ہوا تھا. آپ اپنی وہی مشہور کالی کمبلی اوڑے ہوئے حضرت ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے تھے. کسی ایک اور روایت میں بی بی عائشہ کا ذکر ہے, لیکن میں ام سلمہ کو لے لیتا ہوں کیونکہ یہ جو حدیث ہے تھوڑا اچھی اور خلاصے سے ہے. آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے, کھی کھا کھا کرتے ہوئے, ہنسی مستی کرتے ہوئے. یہ دو گلاب کے پھول بی بی فاطمہ کے باغیچے کے مولانا حسن مولانا حسین چھوٹے تھے, ایک دوسرے بھائیوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مستی طوفان کرتے ہوئے ہنستے ہنستے بھاگتے بھاگتے چلے آئے. نانا نے جو دیکھا تو اپنی کمبلی کو یوں کھول ڈالا, ایک کو اپنی گود میں رائٹ سائڈ پہ بٹھایا, دوسرے کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھایا اور کمبلی بند کر دی. ان کے پیچھے ہی تھوڑی دیر ہوئی تو بی بی فاطمہ چلی آئیں, اور حضرت فاطمہ جب نزدیک آئیں تو فرمایا ادھر آ جاؤ, تو اپنی گود کے بعد قریب ہی نیچے پاؤں کے پاس اس کو بٹھا دیا اور اس کو بھی کمبلی میں لے لیا. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی چلے آئے, فرمایا یا علی آپ بھی آ جاؤ. تو حضور علی علیہ السلام کو بھی پاس میں بٹھا دیا
اور سب کے اوپر وہ بلینکٹ اوڑھ دیا. حضرت مسلمہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یا نبی میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تم نہیں. اپنی گھر والی کو، بیگم کو فرمایا تم نہیں. سلمہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اس حدیث کا نام ہے حدیث قصہ. طویل حدیث ہے، میں نے آپ کو جلدی سے بیان کر دی. یعنی کتنی محبت ہے. رسول اکرم کی ام ہانی ایک پھوپھی ہوتی تھی. ایک دن بی بی فاطمہ ان کے گھر کچھ ملنے کے لیے گئی ہوئیں گی، بیٹھی تھیں. انہوں نے کچھ چیز پکائی، اور وہ چیز کیا تھی؟ کچھ ایک پرندہ تھا جیسے بٹیر یا تیتر. تو حضرت ام ہانی کہتی ہیں اپنی بھانجی کو، بی بی فاطمہ کو، کہ کاش کہ مولا، کاش کہ حضرت ادھر آ جائیں تو یہ میں ان کو کھلاؤں. اور تھوڑی ہی دیر میں رسول اکرم ام ہانی کے گھر گئے. بہت خوش ہوئی. فرمایا آؤ بیٹھو. دونوں کو بھی بٹھایا اور حضرت ام ہانی وہ کھانے کی پلیٹ آپ کے سامنے رکھ دی. پڑی رہی. کافی دیر ہو گئی. حضرت ام ہانی کہتے ہیں یا حضرت کھائیے. فرمایا اے اللہ، وہ آوے میرے ساتھ کھانے کے لیے کہ جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور تو بھی پیار کرتا ہے. یہ دعا ختم ہوئی تو حضرت مولا علی چلے آئے. علی نبی کی محبت سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. حسن حسین اور اس پنچن پاک کی آپس میں محبت سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور دینداروں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ان کو پیار کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، ملک اشتر تھے، ساسا بن سوما تھے، یاسر بن عرفات تھے. یہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت پیار کرتے تھے نبی کریم کو. اور یہی وہ 40-50 آدمی ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے رسول اکرم بھید کی، اسرار کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ بیت الخیال کی منڈلی تھی. یہ بیت الخیال تھا کہ جو ہم مسلمانوں کو اس چیز کی خبر نہ رہی اور یہ پیار کرتے تھے. اللہ کہتا ہے نبی کی آل سے، نبی کی اہل بیت سے پیار کرو. اور خود نبی نے بھی یہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے پیار کرو. حضور نے یہ ایک ایک کے لیے جدی جدی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں. یہ سہا کے اندر، ستہ کے اندر بھی ملتی ہیں، مگر اور بھی جگہ ہیں. خاص طور پہ جو مشکات کی حدیثیں ہیں جمع کی ہوئی ہیں، المشکات المصابی، وہ دوسری تمام کتابوں سے بہتر ہے. بخاری اور مسلم اور ابو ماجہ کی کتابوں سے آپ مشکات کی جو حدیثیں ہیں اس کے اندر علی اور پنچتن اور اہل بیت کے متعلق زیادہ مواد ہے، کیونکہ آخر تو بخاری ہے نا. تو رسول اکرم کا یہ کہنا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، وہ اللہ کے فرمان سے تھا. محبت کی ایک اور بات کروں. 8واں سن تھا آپ کی نبوت کا، مدینہ کا وقت ہے. یعنی آپ کی زندگی کا جو وقت ہے وہ مدینے میں جو گزر رہا تھا، اس میں رسول اکرم اپنے گھر سے باہر نکلے. آپ کو میں کبھی کہہ چکا ہوں یا آپ جانتے بھی ہوں گے کہ مسجد نبوی کے بازو میں ہی رسول اکرم کے گھر تھے، اور ایسے 8-9 کوٹھڑیاں تھیں. ہر ایک کے اندر ایک ایک بیوی رہتی تھی، اور ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں ساتھ رہتی تھیں. اس طرف اور دوسرے اصحابوں کے گھر تھے، اور حضرت علی کا بھی گھر تھا. تو ایک دن یوں ہی، نماز ابھی ہوئی نہیں، نماز ہونے والی ہے، لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیر باقی ہے. رسول اکرم اپنی جو لوا تھی، یعنی چادر تھی، وہ کھینچتے ہوئے چلے آئے. چادر آدھی زمین پہ گھسٹ رہی ہے. حضور نے آ کے بلال کو پکارا. بلال کھڑا ہو کے ادب سے آیا. فرمایا اے بلال، اعلان کرو کہ میرے اور علی کے دروازے کے سوا باقی سب کے دروازے بند کرو. ہوا کیا تھا؟ اور یہ ہوتا تھا کہ جب نبی نے یہ مدینے میں آ کے مسجد بنائی تو اپنا گھر مسجد کے ساتھ بنایا، تو دوسرے اصحابوں نے بھی اپنے اپنے دروازے اندر سے نکال لیے. تو یہ لوگ سب
باہر سے پھر کے جانا پڑتا تھا، تو ایسا یوں ہی ایک دروازہ نکالا اور اندر سے چلے آئے. اور پھر تو کیا ہوا کہ ان کی فیملی کے بچے گندے ہیں، پاخانہ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، وضو کیا کہ نہیں کیا، یہ سب نوکر چاکر آنا جانا، غلام ادھر سے دروازہ کھولا، مسجد میں نکل کے باہر چلے گئے کیونکہ چکر نہ پڑ دے. رسول اکرم نے فرمایا، اے بلال حکم کرو، میرے اور علی کے دروازے کے سوائے باقی سب لوگ اپنا دروازہ بند کرو. اور اس میں خاص طور پہ 3 شخص زیادہ تھے. ایک حضرت ابو بکر کا دروازہ تھا، ایک حضرت عمر کا دروازہ تھا، اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دروازہ تھا. کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا دروازہ بند کرنے کے لیے. رسول اللہ کا فرمان ہے، سن رہے ہیں. دیکھو تو صحیح، جس نبی کی بیعت کی، جس نبی نے اللہ کی روشنی بتائی، جس نبی کے اوپر ہم نے ایمان رکھا، اور ہماری عبادت اس نبی کے نام کلمے کے بغیر پوری نہیں ہوتی، وہ نبی کہتا ہے کہ اٹھ کے دروازہ بند کرو، کوئی نہیں اٹھتا. ظاہر نافرمانی، یہ تو ایک قسم کی بغاوت ہو گئی. کوئی نہیں اٹھا. نبی فرماتے بلال اعلان کرو کہ میرے اور علی کے دروازے کے بغیر سوائے باقی سب دروازے جلدی سے بند کرو. کوئی نہیں اٹھا. کتنی بڑی بات ہے یہ. رسول اللہ کے وہ اصحاب کہ جن کے اوپر سارے امت کا دار و مدار ہو گیا بعد میں، وہ اصحابوں میں سے کوئی نہ اٹھا. کیا یہ نبی کی صریحاً ظاہراً منہ کے اوپر رسول اللہ کھڑے ہیں اور فرمان ہو رہا ہے تو بھی کوئی اٹھتا نہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا بغاوت ہو سکتی ہے؟ تیسری بار رسول اکرم کو ذرا چہرہ لال ہو گیا. حضور نے فرمایا، اے بلال اعلان کرو پہلے اس سے کہ تمہارے اوپر غضب اترے نافرمانی کی وجہ سے، تم دروازے بند کرو وگرنہ غضب اترے گا. اس وقت یہ تمام صاحب اٹھے، بھاگ کے دروازے بند کر دیے. آپ نے یہ باتیں کبھی ان آرڈینری کتابوں میں پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھو گے، جان بوجھ کے نکال دی جاتی ہیں. مگر رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں. جب دروازے بند ہو گئے تو حضرت عمر کچھ دوسروں کے ساتھ آہستہ آہستہ ذرا باتیں کرنے لگے. کیا کہتے تھے؟ داماد ہے نا، فیور کرتے ہیں بیٹی کی وجہ سے. رسول اکرم برداشت نہ کر سکے یہ مینا تونا. ارے دو جہان کے اس سرور کائنات رسول اکرم کے حضور میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا، اے بلال کہو کہ یہ دروازے میں نے بند نہیں کروائے، اللہ نے کروائے ہیں. میں نے نہیں بند کروائے، اللہ نے کروائے. مگر اس کے اندر ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ علی کے لیے رسول پاک نے ظاہر میں بھی جماعتوں کے اندر، امت کے اندر علی کی منزلت، علی کا درجہ، علی کی محبت، ان تمام چیزوں سے اظہار کیا. جب حضرت عمر خلافت پہ آ گئے تو اس وقت انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو ایک دن کہا کہ قضیہ کرتاس جو تھا، یعنی رسول اکرم نے اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر جو کاغذ اور قلم مانگی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس آدمی کو جانے نہ دیا کہ وہ کاغذ لے کے آئے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم کیا کرنے والے ہیں. بات ایسی تھی ہے عبداللہ، نبی حضرت علی کی بابت میں کچھ بہک گئے تھے. دیکھو تو صحیح، الفاظ تو دیکھو. وہاں بھی کہا تھا کہ بیٹھ جا، یہ آدمی تو بک رہا ہے بخار کے اندر. اور اس لفظ کو حضرت عمر اپنی خلافت کے موقع کے اوپر واپس کہہ کے اس کو مضبوط کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ، نبی علی کی بابت میں بہک گئے تھے. واللہ رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر کہتے ہیں اگر حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو قریش میں تلوار چل جاتی.
अब इससे नीयत का इजहार हो गया, पता लग गया कि दिलों में क्या था। अरे सुन्नी हिस्टोरियंस ने ये चीजें लिखी हुई हैं, इसके लिए ही तो हजरत इमाम ने फरमान फरमाया था इंस्टीट्यूट वालों को कि तुम शिया सोर्सेज पढ़ो, शिया किताबें पढ़ो, शिया सोर्सेज ढूंढो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा इस्माइली मजहब क्या है और गैरों के साथ हमारा किस तरह सलूक होना चाहिए। हम भाई भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यहाँ आके वो बस हो जाते हैं, लेकिन हम इमामत का नाम उसमें डालते अपने कलमे के अंदर। हम अली को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हम उसको इमाम मानते हैं। बस ये जबरदस्त फर्क है। मौलाना हजरत इमाम ने अपनी सिल्वर जुबली के टाइम के ऊपर जमातों को कहा कि तुम ब्रिजेस बांधो दूसरों के साथ। इमाम ने किसी खास एक कौम का जिक्र नहीं किया, क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज भी हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं और पारसी भी हैं। तमाम दुनिया के लोगों के साथ ब्रिज बांधो, दोस्ती रखो। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हमारे सुन्नी भाई जो हैं आज कुछ वर्षों से हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए हैं और हमारी जमात के अंदर उनके बहुत से खांदिए आ गए हैं। इस्माइली कहलाते हैं। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सी शैतानियां की हैं। काठियावाड़, कच्छ, गुजरात के छोटे छोटे गांव में जाके जहां एक एक दो दो इस्माइली रहते हैं, उन लोगों को पैसे दे के अपने इस्माइली दीन से फिरा रहे हैं और उन्हें सुन्नी बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी थोड़ी बहुत तकलीफ है। दीनदारों, इस वक्त हमारी जमात के अंदर काली भेड़ें आ गई हैं। काली भेड़ें का मतलब इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक शीप, कि जो रहते हैं भेड़ों के साथ। सफेद भेड़ों के अंदर एक काली भेड़, ये वो लोग हैं कि घास में छुपे हुए सांप की तरह है। जैसे मौलाना हजरत इमाम ने 1972 के अंदर बम्बई जमात खाने में फरमान किया कि वो जाहिर में कहते हैं कि हम इस्माइली हैं और अंदर इस्माइली मजहब के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इन्हीं किस्म के लोगों के लिए सूरह बकर की पहली 20-25 आयतें हैं, वो पढ़ने जैसी हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग मुनाफिक हैं कि जो जाहिर में तुम्हारे पास आके कहते हैं हम मुसलमान हैं, मगर काफिरों के पास जाके, मुशरिकीन के पास जाके कहते हैं हम तो इनके साथ जुल खेल रहे हैं। जुल खेलने का मतलब हम दगा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, मुशरिकीन को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इनको अल्लाह ताला ने मुनाफिक कहा। और आज कुछ अरसे से हमारी कौम के अंदर, हमारी जमात के अंदर ये मुनाफिक पैदा हो गए हैं कि जिन्होंने जाहिर में हजरत इमाम की बैयत की है। इस्माइली मजहब में, इस्माइली जमात के अंदर उनका आना जाना है। जब तक वो डिक्लेयर नहीं करते कि हम इस्माइली नहीं, हम उनका जमात खाना बंद नहीं कर सकते। मगर वो जमात खाने आते हैं, बैठे रहते हैं। बात जगह पे ऐसा भी है कि वो जमात खाने में पीछे बैठते हैं, न दुआ कराते हैं, न दुआ पढ़ते हैं, न पंजा लेते हैं, न तस्बीह में खड़े होते हैं और इधर उधर की आवाजें सुन के या कुछ सू लेके, खबर लेके लोगों के दिल को कुछ बदमाशी के अड्डे बता के चले जाते हैं। याद रखो दीनदारों, हम मिशनरियों का फर्ज है कि जमात को हम होशियार करें। मेरी तो जिंदगी सारी इसी काम के लिए गई और बहुत से ऐसे वाकयात मैंने आंखों से देखे भी हैं। इसी किस्म का एक ग्रुप अफ्रीका में पैदा हुआ। 1952-53 में ये ग्रुप अंदर अंदर था, मगर फिर इन्होंने शरारत ज्यादा करनी शुरू कर दी। कुछ अफ्रीका के लोग अगर होंगे तो उनको पता लगेगा कि 54 के अंदर मरहूम केनियाटा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की, माओ की मूवमेंट जारी की। हजारों आदमी उसमें मारे गए, किकुयू तो बहुत मारे गए, केनियाटा जेल में चला गया। उस मौका के ऊपर हमारी जमात के अंदर एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ कि जो प्रिंट करके साइक्लोस्टाइल के अंदर
लोगों को कागज भेजता था, जैसे आज भी भेजने वाले हैं। क्या था कि ये इमाम गलत है, इसकी वंशावली, इसकी जो नस्ल है वो गलत है, ये तो हसन बिन सबा का बेटा है, ये तो क्या बुजुर्ग का बेटा है, ये तो ये है, ये तो वो है। अब्बासियों ने, अब्बासी खुलफा ने अपनी पूरी ताकत लगाई इमामों के गलत शजरे जाहिर करने के लिए। तवारीख में इस बात के ऐलानात हैं। हमारे इमामों ने, खास तौर पे हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल से लेके इमाम रज़ियुद्दीन अब्दुल्लाह तक, इन्होंने इस दौरे सतर के अंदर अपनी हिल चाल, अपनी हरकत और सकनात राज में रखी, लोगों को पता नहीं था। इमाम कभी सामने भी खड़े होते थे तो चंद दाई थे जो जानते थे कि ये हजरत इमाम हैं, दूसरों को तो पता भी नहीं लगता था, कभी सौदागर के भेष में, कभी किसी भेष में। इमाम को मरने के लिए कोई डर नहीं था। इमाम हुसैन तो सामने गए, मगर इमामों ने इस दौरे सतर के अंदर अपना भेष बदल लिया जमात की खातिर, कि अगर इमाम बिल्कुल जाहिर के अंदर किसी शहर में या गांव में चले जाएं तो इस्माइली तो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर इमाम के नजदीक आ जाएंगे दीदार करने के लिए, और ये अब्बासी दुश्मन उन सबको और उनकी आला औलाद को कत्ल कर देंगे। इसके लिए इमामों ने इस दौरे सतर के अंदर अपने आप को छुपा के रखा। एक जगह से दूसरी जगह आते रहे, जाते रहे। चंद दाई थे जिनको पता लगता था कि आज इमाम कहाँ कहाँ हैं। तो अब्बासियों ने तो 3 दफा इस किस्म की शरारत की कि हमारे इमाम के खोटे शजरे बयान किए जाएं। और कमबख्ती तो ये है दीनदारों कि इंस्टीट्यूट में से सीखे हुए, हजरत इमाम के पैसे से सीखे हुए, हजरत इमाम की पगार खाने वाले, और वो इंस्टीट्यूट के नाम से इस्माइली एसोसिएशन की मोहर लगा के वो पैम्फलेट निकालते हैं और बच्चों को कागज देते हैं कि हजरत इमाम की वंशावली खोटी है। ये दुख की बात है कि हमारे घर के अंदर, तभी तो मैंने कहा कि ब्लैक शीप आ गई है, हमारे घर के अंदर आग लगी हुई है। जिस पे आशियाना बनाया जिस शाख के ऊपर, उसी आशियाने को जब आग लगी तो उसी शाख के पत्ते जो थे वो हवा देने लगे ताकि ये जल्दी से जल जाए। मैंने ये बात इसलिए निकाली कि खुदा न करे कि इधर की जमात के अंदर कोई ऐसा आदमी है कि जिसने हजरत इमाम की बैयत की है और इमाम का दुश्मन है। हजरत उमर ने क्या किया था? यही किया था। और ये सब उमर की उम्मत वाले हैं। गदीर के मैदान में जब रसूल अकरम ने मौला अली का हाथ पकड़ के ऊंचा करके और फरमाया कि ये तुम्हारा मौला है, तो सबसे पहले 1.25 लाख आदमियों में से जो खड़ा होके मौला अली के पास आया वो हजरत उमर थे। और हजरत उमर ने आके अली को मुबारक दी, हाथ चूमा और कहा कि आज से या अली तुम मेरे और कुल मोमिनीन और मोमनात के मौला हो। कहता है कि तुम मेरे मौला हो, अंता मौलाई व मौला कुल मोमिनीन वल मोमिनात। और यही हजरत उमर थे कि जिन्होंने खिलाफत को झुट लिया। हजरत अली खलीफा न बन जाए उसके वास्ते अपने दामाद का जनाजा छोड़ दिया। रसूल अकरम दामाद होते थे हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों के। इन्होंने नबी करीम का जनाजा छोड़ दिया। उसकी दफन क्रिया में एक मुट्ठी भी धूल मिट्टी भी नहीं डाली रसूलुल्लाह की कब्र में, फातिहा तक भी नहीं पढ़ी, कंधा भी नहीं दिया, और खिलाफत के लिए बैठ गए। अभी आप समझ लो कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह कहता है ऐ रसूल कहो इनको कि तेरी अहले बैत से मोहब्बत करें, और रसूल कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मैं भी कहता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। इन्होंने बड़ी मोहब्बत की। हा, कैसी मोहब्बत की? रसूल अकरम के जनाजे में शामिल न हुए, चलो वो तो अहले बैत के दादा थे, बीबी फातिमा का सिद्दीक़ का बाप छीन लिया,
یہ محبت کی. بی بی فاطمہ 4-5 مہینے سے حاملہ تھیں. حضرت عمر آگ لے کے گئے بی بی فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے. جلایا تو نہیں، لیکن غصے میں آ کے جس دروازے کے پیچھے سے بی بی فاطمہ بات کر رہی تھی اس دروازے کو حضرت عمر نے لات ماری، اور وہ لات بی بی فاطمہ کی لگی پیٹ میں. محسن نام کے، ان کے پہلے سے نام محسن رکھا گیا تھا. حسن حسین اور محسن پیٹ میں مارے گئے. حضرت عمر نے لات ماری اور وہ پیٹ کے اندر گزر گئے اور بی بی فاطمہ گزر گئی. اندر بچہ پوائزن ہو گیا. بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو کہا، مولا یا علی، آپ خود میرے جنازے کو، میری میت کو غسل دینا، کسی اور کو میری باڈی ہاتھ نہ لگائے. آپ میرے شوہر ہو، آپ مجھے غسل دینا اور آدھی رات کے بعد مجھے دفن کرنا. میری موت کی خبر کسی کو نہ کہنا، میرے رشتہ داروں کے سوائے، میرے بچوں کے سوا. مولا علی نے ان کو غسل دیا اور انتظار کرتے رہے. رات کو 2 بجے جا کے رسول اکرم کی اس پیاری بیوی، استغفر اللہ، رسول اکرم کی پیاری بیوی، چلو بی بی خدیجہ کی اس پیاری بیٹی کو رات کو دفن کیا. بی بی فاطمہ اس طرح گئی. صحابوں نے رسول اللہ کی اس بیٹی کے ساتھ کتنا پیار کیا، دیکھا. اور پھر دوسرا پیار کیا، حسن حسین کے ٹکڑے کیے، حسن حسین کو چھینجا کیا، ان کو ورغلایا گیا، پانی بند کیا گیا. یہ تھی محبت کہ جو اللہ کہتا ہے اپنی امت کو کہو کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو، اور رسول بھی کہتے ہیں میری اہل بیت سے محبت رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور رسول اللہ کے اصحابوں نے اہل بیت سے بڑی محبت کی. بی بی فاطمہ کا گھر جلانے گئے اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کو مار ڈالا اور اس کے بچوں کو ذبح کر ڈالا. حسن کو زہر دے دی، حسین کے ٹکڑے کر دیے. گردن کاٹ کے ایک ٹرے میں لے کے یزید کے سامنے رکھی. ہماری انسٹیٹیوٹ کے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بات کھوٹی ہے. ارے ہاں، سنی کہتے ہیں کھوٹی ہے، سنی کہتے ہیں کھوٹی ہے، لیکن خود امام جو اس کی نسل میں سے ہے وہ کھوٹا. مولانا سلطان محمد شاہ نے صلوات اللہ علیہ نے اپنے فرمانوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے. یزید نے ایک چھڑی لی اور ٹرے میں رکھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اس سر مبارک کو دیکھ کے ہنسنے لگا. چھڑی اٹھا کے ہونٹوں کے اوپر، امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے. عبداللہ انصاری رہ نہ سکا، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اے یزید، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو چومتے تھے. نبی کریم اپنے ان بچوں کو جب گود میں لیتے تھے تو ان کی شرٹ کے بٹن کھول کے ان کے سینے کے اوپر اپنی ناک رکھ کے تو سونگھتے تھے، جس طرح کوئی آدمی عطر سونگھتا ہے. رسول اکرم اپنے ان نوازوں کے بدن کی خوشبو سونگا کرتے تھے. کیسی محبت ہوگی. اس کا اولاد والا یہ رہا جس کو ہم شاہ کریم حضرت امام کہتے ہیں. حسن حسین یہی ہے اور علی بھی یہی ہے. یہ اس نسل میں سے چلا آتا ہے. آپ اماموں کی ہسٹری تو پڑھو کہ ہمارے اماموں نے اسلام کے لیے کتنے دکھ اٹھائے. جی آل علی نبی جی نے اوڑکھنے سرے وجو جن کی دیچھے ست پنتھنی سار ہو. آل علی نبی کو اوڑک کے پہچان کر کے اس کی خدمت کرو، فرمان برداری کرو. اے ایمان والو، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ فرماتا ہے، اور تابعداری کرو رسول کی، اور تابعداری کرو اولی الامر کی کہ جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے.
سنی کہتے ہیں یہ اولی الامر خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر کو اولی الامر کہا گیا. عمر فاروق نے اپنا لقب دھار لیا امیر المومنین. ابو بکر کے زمانے کے اندر امیر المومنین کا لفظ خلیفہ کے لیے اختیار نہیں کیا گیا، لیکن حضرت عمر نے کیا. یہ اولی الامر امام ہے، کیونکہ اگر ہم خلیفہ کو اولی الامر مانتے ہیں یا حاکم کو اولی الامر مانتے ہیں، دنیا کا جو حاکم ہے، تو پھر یزید کو بھی اولی الامر ماننا چاہیے کہ جو شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا، مگر خلیفہ تھا. سنی بھی اس بات کو مانتے تو ہیں کہ یزید جو تھا وہ فاجر تھا، فاسق تھا، اسلام پہ نہیں چلتا تھا. اگر ہم خلیفہ کے لیے ہی اولی الامر کا لفظ اطلاق کرتے ہیں تو ذرا پھر اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھو. اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو، مطلب کہ خدا نے رسول کو اپنے ساتھ لائن میں کھڑا کیا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ اولی الامر کی تابعداری کرو. تو تیسرا اولی الامر وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے بازو میں کھڑا ہو سکتا ہے، اولی الامر وہ ہے. اب مجھے بتاؤ معاویہ اور یزید اللہ اور رسول اللہ کی لائن میں کھڑے ہونے کے لائق ہیں؟ اولی الامر جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت اولی الامر کون ہے؟ تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ اولی الامر ہے، انگلی کر کے بتایا. اولی الامر حضرت امام ہے، ہر زمانے کے اندر امام جو ہے وہی اولی الامر ہے. اسماعیلی مذہب کی ایک خوبی ہے کہ ہم نے بدنی حالت کو زیادہ درجہ نہیں دیا. ہم حضرت امام کے بدن کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں جتنے بھی 4.5 ارب، اس وقت دنیا کی آبادی 4.5 ارب کی یا ابد کی کہو، اس تمام انسانوں کے اندر بہترین بدن جو ہے، پاک اور اعلیٰ ہے، وہ حضرت امام کا بدن ہے. پھر بھی ہم اس بدن کی پوجا عبادت کچھ نہیں کرتے. یہ بدن دفن ہو جاتا ہے تو ہم کبھی اس قبر کے اوپر فاتحہ دینے بھی نہیں گئے. ہمارے 48 امام گزر گئے، زمین میں دفن ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی اسماعیلی نے کسی امام کی قبر کی جا کے زیارت نہیں کی اور وہاں جا کے روئے نہیں اس ناشریوں کی طرح، وہاں جا کے پھول نہیں چڑھائے، وہاں جا کے فاتحہ نہیں پڑھے، کیونکہ ہمارا مطلب امام کی بدن کے ساتھ کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ وہ بدن ہمارے درمیان آ کے ہمیں نصیحت کرتا ہے. لیکن ہماری جو کچھ بھی ایمان اور عقیدت کی بات ہے تو وہ اس نور کی ہے کہ جو نور امامت ہے، کہ جو علی نبی کا نور ہے اور یہی اللہ کا نور ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے نیچے اتارا تمہارے پاس خدا کی کتاب اور ظاہر نور. کتاب اور نور کے درمیان واو لگایا ہے. واو کا مطلب اور، یعنی وہ کوئی دوسری چیز ہے. یہ نور ہے، ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے. ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اس نور کو مانگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم آغا خان کے پاس دعا مانگتے ہو، اس کا نام لے کے. ارے بھائی، ہم شاہ کریم کا جو نام لیتے ہیں وہ اس بدن کی ایک، جس طرح سے ٹیلی فون کسی آدمی کے گھر پہ اور اس کا خاص نمبر ہوتا، لیکن مقصد تو وہ آدمی ہے. حضرت امام کا جو بدن ہے وہ صرف ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ ایک کاغذ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھے ہوئے سے ہمارا مطلب ہے، کاغذ کے ساتھ نہیں. حضرت امام کا جو بدن ہے وہ محض ایک لنک کے طور پہ ہے، لیکن امام کا جو نور ہے وہی نور خدا کا نور ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے فرمان کیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. آدم تو پہلے کھڑے تھے، آدم علیہ السلام پہلے کھڑے تھے فرشتوں کے سامنے، مگر خدا نے نہیں کہا سجدہ کرو. مگر جب آدم علیہ السلام کی امتحان کی بات آ گئی اور فرشتوں کو پوچھا بتاؤ یہ نام تو فرشتے نہیں کہہ سکے، اور خدا نے جو علم آدم کو دیا تھا اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے دیے ہوئے اس علم سے جب سب کچھ کہہ دیا تو اللہ فرمایا دیکھا میں نے تم کو کہتا تھا، اب تم سب اس کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرنے لگے. آدم تو اس وقت آب و گل میں تھے، تو اللہ کی حاضری میں فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. اللہ کو غصہ نہیں آیا
اس کو حسد نہیں ہوا کہ میرے بغیر کسی اور کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرا فرمان ہے کہ تم اس سے سجدہ کرو۔ اللہ کا وہ نور کہ جو آدم کے اندر تھا، رسول اکرم فرماتے ہیں وہ نور میرے اندر ہے، اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا۔ رسول فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ اس قسم کی چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ نور کے اوپر حقیقت رکھتا ہے۔ ہمارا مطلب نوری مطلب ہے، ہماری عبادت اس نور سے ہے۔ وہ نور اس کا کوئی بدن نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، شباہت نہیں، کوئی میٹیریل چیز نہیں، اس نے جنم نہیں لیا، نہ اس نے موت اس کو ہونے والی ہے۔ یہ نور وہی نور ہے۔ اس نور کو نہ نیند ہے، نہ کھانے کی محتاجی ہے، وہ سمد ہے، یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اس نور کو ہم لوگ اسماعیلی اپنے اس اسرار اور بھید اور باطنی طریقے کے اندر مانتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اس نور کا دیدار کر سکیں۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ امام کی خدمت کرو، اس کی پہچان کرو، اور اسماعیلی مذہب کے اوپر الحمدللہ مستقیم رہو، دین و دنیا کے اندر خوشیاں پاؤ گے، آبادی رہے گی۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا آپ کے دشمنوں کو دفع کرے، مولا دین کے دشمنوں کو دفع کرے، اندرونی بھی اور بیرونی دشمنوں کو دفع کرے، مولا دستن سکریت میں پورا رکھے، مولا اپنا فرمان بردار مومن بنائے، مولا دین دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی کرے، مولا آپ کا ایمان مضبوط کرے، مولا آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، آپ کی پاک روزی کمانی بڑھاتا رہے، عزت آبرو بڑھاتا رہے، علم محبت بڑھاتا رہے، تندرستی صحت بڑھاتا رہے، آپ کی نیکیاں بڑھاتا رہے، جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت بڑھاتا رہے، دین میں دنیا میں آپ کو خوشیاں عطا کرے، آپ کی اعلی اولاد کے اوپر راضی رہے، آپ کی اعلی اولاد بھی خوشیاں پائے اور زہر باطن دیدار نصیب کرے۔